عشرہ جس میں ہماری مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے، تیسرا عشرہ جو ہمارے نجات کا ذریعہ ہے۔ بہرحال اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مسجد حیدری میں تراویح بھی بہت ہی چست و احتشام کے ساتھ ختم تراویح ہوئی، اور ہمارے نوجوانوں نے بھی کھل کر حصہ لیا۔ میں برابر کہتا ہوں کہ اصل عبادت جوانی کی ہے۔ اگر ہمارے نوجوان اس وقت اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو بڑھاپا آئے گا تو خود نہیں یاد آ جائے گا۔ اس لیے کہ میرا یہ معمول تھا، میرا بچپنا اللہ کے ولی کے آغوش میں گزرا۔ والد محترم کی انگلی میں پکڑتا تھا، اور کبھی 3 وقت کبھی 4 وقت، ایسے وقت میں کہ جب شعور کا چراغ اتنا روشن نہیں تھا۔ عمر 6 سال 7 سال کی ہوگی، ان کی انگلی پکڑ کر ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، اور کبھی کبھی عشاء میں اگر جگتا رہتا تھا تو عشاء میں بھی ان کے ساتھ آتا تھا۔ اور جب تک میری جوانی یا طاقت و توانائی رہی، بہت سارے لوگوں نے میری اس عمر کو دیکھا ہے تو مجھے یہ خیال نہیں ہے کہ میرا ایک وقت بھی بغیر جماعت کے گزرا ہو۔ اور کے وقت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، اور والد محترم مرشد برحق جب کمزور ہوئے تو اس امامیت کے فرائض کو میں خود انجام دیتا تھا۔ آج جب ذوق و نصاحت نے اپنے درخت میں لے لیا، اب سوچنا پڑتا ہے لیٹنے کے بعد کہ بیٹھنے کی صورت نہیں ملتی، بیٹھنے کے بعد کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ملتی۔ ایسے عالم میں اب آپ بتائیے کہ کتنی نمازیں آپ پڑھیں گے، کتنے نوافل پڑھیں گے، کتنی عبادت آپ کریں گے۔ اس لیے یہ عمر ہمیں خود بتا دیتا ہے کہ ہم نے جو شروع میں کیا عبادت کے منازل کو طے نہیں کیا، پھر ہم نے بہت غلط کیا۔ آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے کہ جب بڑھاپا آیا تو کچھ بن نہیں پڑ رہا ہے۔ اللہ کا لاکھ بڑا شکر ہے کہ جوانی کے لمحات میں بھی میرے فرائض نہیں چھوٹے۔ سفر و حضر میں اپنی عبادت کو ادا کرتا رہا۔ آج بھی یہی حالت ہے کہ اس عمر میں بھی اگرچہ ذوق و نصاحت کی بنیاد پر میں کھڑا نہیں ہو پاتا، بیٹھ ہی کر میں اپنی نمازیں ادا کرتا ہوں، لیکن نہ میری تراویح چھوٹی ہے، نہ ایک وقت کی نماز آج تک چھوٹی ہے۔ میں نوجوانوں کو یہ ترغیب دے رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں اپنی عبادت کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں نوجوانوں کو یہ ترغیب دے رہا ہوں کہ دیکھیے اصل عبادت آپ کی جوانی کی عبادت ہے۔ اگر جوانی میں آپ نے عبادت نہیں کیا تو بڑھاپے میں پھر آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، سوائے پچھتانے کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے تراویح میں بھی بھرپور ساتھ دیا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ جو لوگ رمضان کے موقع پر جن لوگوں نے رب کے بارگاہ میں اپنی پریشانی کو چھپایا ہے وہ انشاءاللہ ہمیشہ چھپاتے رہیں گے۔ اور میں انہیں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ کبھی ایسا نہ کیجیے کہ رمضان کے سپاہی محرم کی سپاہی بنی ہے اور رمضان کے نمازی بنی ہے، نہیں، بلکہ مستقل طریقے سے جن لوگوں نے نماز شروع کر دی ہے وہ نماز پڑھتے رہیں۔ اس عمر کا کیا ٹھکانا ہے؟ جب یہ زندگی ہمیں داتے موقع دے دے، اب تو زندگی کے دن گنے جا رہے ہیں، گنے جا رہے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ آج میں نے بڑی جرأت اور ہمت کے ساتھ
نماز پڑھانے اور خطبہ پڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، پھر پتہ نہیں خدا بہتر جانتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال میں نے کلام ربانی سے آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ بہت مختصر وقت میں میں اسی آیت شریفہ کے تحت آپ کے بڑے گلاب کو مقبول کراؤں گا۔ آپ نے رمضان کے روزے کو رکھا، تراویح کی نمازیں پڑھی، ابھی چند روز باقی ہے رمضان کے روزے، ہمیں یقین ہے کہ آپ بھی اسی طرح خوشی کے ساتھ یہ چند لمحات کیوں بھی خوشی خوشی کے ساتھ گزار دیں گے اور اپنے رمضان کو مکمل کر لیں گے۔ رب کا فرمان ہے انتم العالمون ان کنتم مؤمنین، مومن ہر موڑ پر فائدہ کامران ہے، کامیابی مومن کے لیے ہے، کامرانی مومن کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے سارے صحابہ میں چلا گئے ہیں، ارتحی میں ایک شخص آتا ہے، دو رانوں ہو کر بیٹھ جاتا ہے، سفر کے کوئی آثار اس سے ہوتا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ کی نظروں میں نظریں وہ گرا دیتا ہے اور آقا کے بارگاہ میں عرضی پیش کرتا ہے، من اسلام یا رسول اللہ، پیارے مسلم مصطفیٰ کو بیدار اسلام کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں بنیاد اسلام علی خمسۃ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان المتفق علیہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرکار فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، نمازیں پڑھنی، روزے رکھنے، استطاعت مال کے بعد زکات دینا، صاحب نصاب کے بعد استطاعت مال کے بعد زکات دینا اور وسعت مال کے بعد حج کرنا۔ یہ تمام چیزیں اسلام کے اندر داخل ہیں۔ سب سے پہلی بات رحمانیت اور سرکار شاکرہ، جہاں زبان سے ہم کلمہ پڑھیں وہی ہمارا دل مطمئن ہے وہ رحمانیت اور رسالت پر۔ تو شاید آقا نے فرمایا بنیاد اسلام علی خمسۃ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رحمانیت اور رسالت کے بارے میں سرکار نے پہلے ارشاد فرمایا، اس کے بعد نمازیں پڑھنی، روزے رکھنے، حج کرنے، زکات دینے وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ آئے دو جہاں سارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، رب نے ہمیں ایک عظیم بشارت اور پیام مسرت اس آیت کے مقدسہ میں دیا ہے، انتم العالمون ان کنتم مؤمنین۔ مومن ہر موڑ پر فائدہ کامران ہے، کامیابی مومن کے لیے ہے، کامرانی مومن کے لیے ہے، سربلندی مومن کے لیے ہے، سرفرازی مومن کے لیے ہے۔ مومن کون ہے؟ صبح سے شام تک 5 کلو سے فروٹ کھانے والا نہیں، صرف ایئر کنڈیشن کی بلڈنگ میں رہنے والا نہیں، صرف بہترین لباس میں محفوظ رہنے والا نہیں، صرف پیٹرولیم میں خزانے جمع کرنے والا نہیں، صرف بینک بیلنس کرنے والا نہیں، بلکہ مومن وہ ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کے ہر راستے کو اپنے سینے سے لگا دیا۔ سرکار پیارے مصطفیٰ کے ارشاد، اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر لبیک کہا اور آقا دو جہاں پیارے مصطفیٰ کے ہر طریقہ زندگی کو جس نے اپنے لیے وشے راہ بنا لیا وہی مومن کامل ہے۔ آقا دو جہاں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، رب نے اس آیت شریفہ میں ایک بشارت بھی دی ہے، انتم العالمون ان کنتم مؤمنین۔ مومن ہر موڑ پر فائدہ کامران ہے، کامیابی مومن کے لیے ہے، سرفرازی مومن کے لیے ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ رب کا فرمان کو کچی قدر ہو ہی نہیں سکتا، حقیقت یہی ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ پروردگار عالم کے اقوال ذری میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل پیدا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی فرق پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو آخر ایسا کیوں ہے کہ رب کہے مومن ہر موڑ پر فائز کامران، اور ہم دیکھ رہے ہیں مومن ہر موڑ پر رسوائے زمانہ،
جدھر دیکھ رہے ہیں تباہی مومن کے لیے ہے، جدھر دیکھ رہے ہیں بربادی مومن کے لیے ہے، جدھر دیکھ رہے ہیں پریشانی مومن کے لیے ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اللہ کی گرامی، رب کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ جب تک ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈالا تو مومن وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈال دے، اسی کو مومن کامل کہا جاتا ہے۔ تو کل بھی وہی مومن کامیاب اور آج بھی وہی مومن کامیاب۔ میرے دوستوں، مومن وہ ہے آج تو ہم نے اپنے مومنیت کا یقیناً اعلان کر دیا، مومنیت کا ہم نے دعویٰ کر دیا، لیکن میرے دوستوں آج ہم نے اسلام کے خاطر کون سی تکلیف برداشت کی ہے؟ اسلام کے لیے ہم نے کون سی تکلیفیں برداشت کی ہیں؟ ہمارے اکابر ملت کے آغوش میں جب اسلام آیا تو آگ کے انگارے پر لٹائے گئے کہ میرے بھائی 12 نہیں بجا ہے، دن کا اجالا ہے، خدا کے لیے وقت میں بھی جب یہ کیا کیجیے گا؟ جب وقت میں بھی آ کر سوئیے گا تو آپ کی کیا ہوگی کرنی جائے گی؟ آپ آئے تو یہاں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے دوستوں، حضرت کا یہ فرمان ہے کہ مومن ہر موقع پر کامران ہے، کامیابی اور کامرانی مومن کے لیے ہے۔ تو حضرات کی گرامی وہی مومن کہ جس نے اصول اسلام، ضابطۂ اسلام، طریقہ اسلام کو اپنے سینے سے لگایا ہو، اور جو مومن اس سے منحرف ہو جائے کل بھی وہ ناکامیاب، آج بھی وہ ناکامیاب۔ میں نے کہا کہ ہم نے اسلام کے خاطر کون سی تکلیف برداشت کی؟ آگ کے انگارے پر حضرت خباب ابن عرب کو لٹایا گیا، حضرت بلال کو اسلام کے خاطر خالد فقیرہ میں گھسیٹا گیا، حضرت صدیق اکبر کے جسم پر گوڑے لگائے گئے۔ حضرات گرامی کیوں؟ اسلام کے خاطر، ایمان کے خاطر، لیکن تمام کے باوجود ان کے ایمان کو کوئی سے چھین نہیں سکا۔ ان کے ایمان کو آج تو ہمارا ایمان 2 ٹکے میں کچہری کے کٹہرے پر فروخت ہو جاتا ہے۔ اتنی ایمان کی اہمیت ہمارے نزدیک ہے، لیکن ان کی اہمیت کے کو دیکھیے مجاہدین اسلام کی جماعت کی ایک چھوٹی سی گولی تھی، تاریخ کا باب ہے، اشتیاق جہاد میں یہ لوگ مدینہ پاک سے چلے ہیں فاصلے کے ساتھ، کشتی پر سوار ہیں، عجیب اتفاق دریا میں طغیانی برپا ہوا اور کچھ لوگ کی کشتی الگ ہو گئی اور کچھ لوگ کی کشتی دوسرے طرف چلی گئی۔ ایک کشتی میں 3 مجاہد بیٹھے ہوئے تھے، ان کی کشتی دوسرے طرف جا کر لگی، باقی لوگ ادھر اور بڑھ گئے۔ یہ تینوں جب ساحل پر پہنچتے ہیں اور کشتی سے اتر رہے ہیں تو انہیں کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے۔ چلتے چلتے چلے آگے بڑھتے چلے، یہ روم کے سرحد میں داخل ہو گئے۔ جب روم کے سرحد میں داخل ہو گئے رومیوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ گرفتار کر لینے کے بعد انہیں اپنے بادشاہ کے دربار میں پیش کیا۔ یہ تینوں بادشاہ کے دربار میں پیش کیے گئے۔ بادشاہ نے ایک مجاہد کو بلایا اور کہا کہ تم لوگوں نے ہمارے سرحد کی خلاف ورزی کی ہے، تم لوگ کون ہو؟ کہا ہم مسلمان ہیں۔ کہا پھر میرے سرحد میں کیوں آئے؟ کہا ہم اپنے پاس سے بچڑ گئے ہیں، ہم اشتیاق جہاد میں نکلے تھے، ہم یوں ہی نہیں آئے ہیں بلکہ راستہ بھول بھٹک کر چلے آئے ہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تم اسلام کو چھوڑے دو، میرے مذہب کو قبول کر دو۔ پہلے مجاہد نے کہا کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنے مذہب سے صحیح بردار ہو کر تمہارے دین کو قبول کر لیں۔ دوسرے کو بلایا گیا، دوسرے سے بھی کہا گیا کہ تم میرے دین کو قبول کرو۔ اس نے بھی یہی کہا کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم تمہارے دین کو قبول کر لیں، ہم تمہارے دین کو نہیں قبول کریں گے۔ اب تیسرے کو بلایا گیا جو سب سے کم سن اور کم عمر تھا، اس سے بھی کہا گیا آئے بادشاہ وقت یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے دین سے دستبردار ہو جائیں۔ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو تم تینوں کی شادی حسینہ شکیلہ جمیلہ سے کرا دی جائے گی اور بے تمام دولت دی جائے گی۔
ارے بادشاہ وقت یاد رکھو، اسلام دولت کے عوض نہیں بھیجا جاتا اور ایمان کسی کے حسن پر نہیں لٹایا جاتا۔ اس لیے ہمیں شادی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دولت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سب سے بڑا پیارا ہمارا دین، ہمارا مذہب ہے۔ ہم سے مذہب پڑھیں گے آج تک تو ہمارے یہاں بہت ہی دردناک سزا دے دی جائے گی، جہنم کے آگ سے بڑی سزا کوئی نہیں ہے۔ ہم جہنم کے